اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 68 سورہ آل عمران کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم اس آیت کو اینالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس آیت میں وقف کی ایک ہی علامت نظر آ رہی ہے، لہٰذا اس آیت کے ہم دو حصے کریں گے۔ پہلا حصہ ہوگا ان اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا، اور دوسرا حصہ ہوگا واللہ ولی المؤمنین۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ پہ بات کریں گے۔ پہلے حصے میں پہلا لفظ ہے انا، جو کہ حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے۔ اولا جو ہے یہ اس میں مکسور قرار دیا جائے گا کیونکہ اس کے آخر میں الف مکسورہ آ رہا ہے، اور افعل التفضیل کا صیغہ ہے یہ۔ واو، لام اور یا اس کے روٹ لیٹرز ہم استعمال کریں گے تو یہ بنے گا اولا۔ الناسی مجرور اسم ہے اور با حرف جر ہے، جس کے بعد ابراہیم اسم جو ہے یہ مجرور ہے، اور ابراہیم چونکہ غیر منصرف ہے اس لیے اس کی مجرور فارم جو ہے وہ بھی زبر کے ساتھ آ رہی ہے۔ لام جو ہے یہ لام تاکید ہے جو کہ انا کی خبر پہ لگتا ہے، اور انا کی خبر پر آئے تو پھر اس لام کو لام مزاحل کا کہتے ہیں۔ الذین اس میں موصول ہے اور یہاں پر ہم اسے مجرور کہیں گے، اور پوائنٹ آپ کے سامنے پھر کافی دیر بعد آیا ہے کہ الف لام والے اسم پہ جب بھی لام داخل ہوتا ہے، چاہے وہ لام تاکید ہو یا لام جارہ ہو، تو الف لام والے اسم کا حمزہ جو ہے وہ لکھنے میں بھی نہیں آتا۔ اتبعو فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، تا با عین اس کے روٹ لیٹرز ہیں، باب افتعال اتبع یتبعو اتباعا پیروی کرنا۔ ہا ضمیر جو ساتھ دیکھ رہے ہیں ضمیر منصوب متصل واحد مذکر غائب کی ہے، واو حرف ہے، عاطفہ ہے، حاضہ اسم اشارہ قریب کا ہے، مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور النبی لفظ جو ہے یہ مرفوع ہے۔ واو حرف ہے، الذین پھر اس میں موصول آ گیا، اور آمنو جو ہے اس حصے کا آخری لفظ وہ فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، حمزہ میم نون اس کے روٹ لیٹرز ہیں، باب فعل سے کافی دیر بعد آیا ہے۔ پہلے حصے کے الفاظ پہ بات کرنے کے بعد اب جو دوسرا حصہ ہے اس میں بالکل آسان الفاظ ہیں۔ واو حرف ہے، اس میں جلالہ مرفوع ہے، ولی مرفوع ہے، المؤمنین یہاں پر مجرور استعمال ہوا ہے۔ المؤمنین، المؤمن کی منصوب اور مجرور فارم ہوتی ہے، اور المؤمن جو ہے یہ صیغہ اسم الفاعل ہے، حمزہ میم نون روٹ لیٹرز کو استعمال کرتے آمنا یؤمنو باب افعال میں۔ تو الحمدللہ جی الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی ہے، اب چلتے ہیں جملوں کے اعراب کی طرف۔ تو پہلا جملہ مستانفہ جو ہے وہ انا حرف از حروف مشبہ بالفعل سے شروع ہو رہا ہے۔ انا کا اسم ہوگا جو کہ منصوب ہوگا، لہذا اولی الناس مضاف الیہ ہو کر انا کا اسم ہو گیا، اور انا کی خبر جو ہے وہ مرفوع ہوگی۔ بی ابراہیمہ جار مجرور یہ متعلق ہو جائے گا اولا کے، اس لیے کہ جار مجرور جن 7 یا 8 چیزوں کے متعلق ہوتا ہے اس میں ایک اسم تفضیل کا صیغہ بھی ہوتا ہے۔ اب انا کی خبر جو ہے وہ للذین سے شروع ہو رہی ہے، تو لام جو ہے یہ لام مزال کا ہے جو انا کی خبر پہ داخل ہوا ہے۔ الذین اس میں موصول انا کی خبر کی جگہ پر آ رہا ہے، اور الذین اس میں موصول جو ہے یہ صلۃ الموصول کے بغیر نہیں آتا، لہٰذا اس کا صلۃ الموصول جو ہے وہ ہے اتبعوہ۔ اتبعوہ فعل فاعل اور مفعول بہ کا مجموعہ ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور یوں فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول بنا الذین اسم الموصول کے لیے، اور الذین اسم الموصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً مرفوع خبر بنا انا کی، اور پھر انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا۔ لیکن آگے واو عاطفہ بھی ہے، واو عاطفہ کے بعد حاضر نبی جو ہے یہ اشارہ اور مشار الیہ مل کر، یا موصوف صفت مل کر، یا مبدل منہ اور بدل مل کر معطوف ہو جائیں گے الذین اتبعوہ پر، اور واو پھر عاطفہ ہے الذین آمنو، اس طرح موصول اپنے صلے سے مل کر یہ بھی معطوف ہو جائے گا۔ گویا الذین اتبعوہ جو ہے معطوف علیہ ہے، حاضر نبی معطوف اول ہے، اور الذین آمنو معطوف ثانی ہے۔ پھر معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر یہ محلاً مرفوع خبر بن جائے گا انا کی۔ اب یہ جو معطوف ثانی میں نے قرار دیا الذین آمنو کو، اس میں الذین اس میں موصول ہے، اور صلۃ الموصول جو آمنو ہے وہ جملہ فعلیہ ہے، فعل اور فاعل کا مجموعہ جس میں واو ضمیر مرفوع متصل فاعل ہے۔ اینڈ رزلٹ انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا۔ ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا کہ بے شک لوگوں میں سب سے زیادہ قریب ابراہیم کے وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور یہ نبی
اور وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اب جو آخری حصہ ہے اس آیت کا وہ ہے واللہ ولی المومنین، واو کو ہم مستانفہ قرار دے دیتے ہیں، ایک نیا جملہ بنا دیتے ہیں، اس میں جلالہ مبتدا ہے جس کی خبر جو ہے ولی المومنین مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے، اور ترجمہ ہے اور اللہ مومنین کا دوست ہے یا اللہ ایمان والوں کا ولی ہے۔ ہماری ورکنگ الحمدللہ مکمل ہو گئی ہے۔ اب محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ چیک کر لیتے ہیں جی۔ محمود صافی صاحب نے پہلا جملہ انا اول الناس لا محل له استنافیہ قرار دیا ہے، اتبعوہ لا محل له صلۃ الموصول الذین الاول، آمنوا لا محل له صلۃ الموصول الذین الثانی، اور اللہ ولی المؤمنین والا جملہ لا محل له معطوفہ علی الاستنافیہ یا استنافیہ جملہ قرار دیا ہے۔ آیت کا ترجمہ دیکھتے چلتے ہیں۔ آیت کا ترجمہ میں نے بھی کر دیا ہے، آپ بھی دیکھ لیں۔ انا اول الناس بابراہیم، بے شک سب لوگوں سے ابراہیم کے زیادہ قریب، للذین اتبعوہ، یقیناً وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس کی پیروی کی، وہذا النبی، اور یہ نبی، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ مومنوں کا دوست ہے۔ الحمدللہ جی، آج کے لیکچر میں آیت نمبر 68 سورہ آل عمران کی مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔